حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اور تو آپ کی ساری باتیں مانوں گا، ساری باتوں پر عمل کروں گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے میرے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور وہ ہے الیاذ باللہ، وہ ہے زنا۔ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، لہذا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے کائنات کے سردار سے، معصوم حقیقی سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ کوئی اور ہوتا مجھ جیسا تو اس پر ناراض ہوتا کہ خدا کے بندے، کچھ خدا کا خوف کر، کچھ شرم کر کہ تو کس چیز کی معافی، کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا آؤ میرے پاس آؤ، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا شفقت سے اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اگر کسی سے بھی زنا کرو گے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا آدمی تمہاری بہن سے یہ کام کرنا چاہے، تم گوارا کرو گے؟ تم اجازت دو گے؟ اگر تم سے کوئی آ کر یہ کہے کہ بھئی میں تمہاری بہن سے زنا کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ تم اجازت دو گے؟ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا اس کو۔ کہا کہ اچھا اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ میں تمہاری بیٹی سے زنا کرنا چاہتا ہوں اور بیٹی سے میں زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دو، اور وہ یہ کہے کہ جی میرا دل مچل رہا ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جب تک کہ میں تمہاری بیٹی سے زنا نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا، اگر کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے تو تم اجازت دے دو گے؟ تو کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں تو اجازت نہیں دوں گا۔ کہا کہ اچھا بتاؤ تمہاری ماں سے اگر کوئی یہ بات کرے اس کی اجازت دو گے؟ 3-4 رشتے گنا دیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ان سے اگر کوئی تم سے زنا کی اجازت مانگے تو کیا ہوگا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندے تم جس سے بھی کرو گے، وہ یا کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اور کسی کی کوئی اور رشتہ دار ہوگی، جب تم اپنے رشتہ داروں سے یہ کام کرنے کو گوارا نہیں کرتے تو تم دوسروں کی بہنوں سے، دوسروں کی بیٹیوں سے، دوسروں کی ماں سے یہ کام کرو گے؟ تو وہ شخص جو ہے فوراً پسیج گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج میری آنکھیں کھول دی، اور اب انشاءاللہ آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے اس پاک باز ہستی سے ایک آدمی اتنا ذلیل گناہ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھکے نہیں دیے کہ بھاگ جائے یہاں سے، اس کو بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور پھر یہ باتیں کی، اللہ نے اس کی اصلاح کر دی۔ آپ ذرا بتائیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اختیار فرماتے ہیں کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا، تو یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ ہماری دعوت اگر بیکار ہو جاتی ہے یا لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم یہ آداب جو دعوت کے آداب ہیں ان کو بھول گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کہیں کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کی نوبت آتی بھی ہے تو اس کو
اس طرح انجام دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے، جس سے دل آزاری ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، تو ایسے میں وہ دعوت بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔